رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلی نشست میں رمضان المبارک کے روزے کے فوائد کے تعلق سے پہلا حصہ عرض کیا گیا تھا، اس کا دوسرا پارٹ اور یہ دوسرا حصہ آج کی اس نشست میں پیش خدمت ہے، جس میں روزے کے اخروی اور شرعی فوائد خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت میں اللہ عز و جل نے روزے کا حکم دیا ہے، اس میں روزے کا فائدہ بھی بتایا، لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، نافرمانی کرتے وقت یہ استحضار کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کے ذریعے تقوی کیسے آئے گا؟ روزے کے ذریعے تقوی اس طرح آئے گا کہ جو بندہ مومن ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اس کی رعایت کرتے ہوئے 3 حلال چیز، کھانا پینا، بیوی کی ملاقات، ان 3 حلال چیزوں کو جو ایک مہینہ حکم الہی کے مطابق چھوڑ سکتا ہے 11 مہینے کی زندگی میں، پھر اس کے لیے حرام سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، جملہ ممنوعات شرعیہ سے بچنا، اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت میں جہنم سے بچ جانا، یہ سب تقوی کے درجے میں اور تقوی کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم برسوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، اور کوئی 50 سال سے فرض روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان زندگیوں میں تقوی کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آیا؟ میرے رب کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ رب فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، اس سے تم کو تقوی ملے گا، تو یہ 20 سال اور 25 سال اور 50 سال کے روزے ہمیں تقوی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، اور ہمارا روزہ پھٹا ہوا ہے۔ پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے ہمیں تقوی نہیں ملے گا۔ غیبت، بدنگاہی روزے کا وقت کاٹنے کے لیے ہیں، ہم گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو جو حلال تھا اس کو تو چھوڑ دیا، جو پہلے سے حرام تھا، 11 مہینے میں بھی حرام تھا، روزے کی حالت میں بھی اگر ہم ان گناہوں میں لگے رہیں گے تو پھر تقوی کیسے ملے گا؟ جب پھٹے ہوئے نوٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے، تو پھٹے ہوئے روزے سے جنت کا ٹکٹ اور تقوی اور اللہ کا تعلق کیسے مل سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رمضان میں ارادہ کر لوں کہ انشاءاللہ روزے کی حالت میں میں اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کا اہتمام کروں گا۔ رمضان سراپا نور ہے، برکت ہے، رحمتیں ہیں، لیکن ان رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے ہمیں 2 کام کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یہ عاجز سمجھاتا ہے کہ اے سی کی کولنگ سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کا سوئچ آن کرنا پڑے گا، اور نمبر 2، جتنے کھڑکی دروازے ہیں وہ سب بند کرنا پڑے گا۔ 2 کام کریں گے تو اس کی کولنگ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح روزے کی روحانیت اور نورانیت کی کولنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم روزے کا سوئچ روزہ رکھ کر سحری کر کے وہ سوئچ تو آن کر دیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں گناہوں کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، تو وہ کولنگ نورانیت کی پاس ہو جاتی ہے، پھر وہ تقوی نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس رمضان میں گناہوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک فائدہ روحانی فائدہ، اخروی اور شرعی فائدہ کہ روزے کے ذریعے زندگی میں تقوی آتا ہے۔ دوسرا فائدہ حدیث پاک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بتائی۔ اللہ عز و جل جس حدیث پاک میں فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ مومن بندے کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسپیشلی رب تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے؟
بات یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بندہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، بندے نے بھی چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے بے نیازی کر لی۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کا اخلاص بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد میں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز چل رہی ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو غریب کو پتہ چل رہا ہے کہ سیٹھ صاحب پیسہ دے رہے ہیں، اور حج پہ جا رہے ہیں تو کیا کہنے، ایک مہینہ پہلے سے دعوتوں کا نظام، آنے کے بعد کھجور پانی کی تقسیم کا اعلان وغیرہ، اور حاجی صاحب کا لیبل، اپنے حج کا اشتہار وغیرہ سب چل رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے مومن کے چہرے مکھڑے کو دیکھ کر کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ یہ روزے دار ہے یا اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ صرف وہ اور اس کا رب جانتا ہے کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ وضو خانے پر کلی کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ ہے، روزہ رکھا ہے، لیکن ایک قطرے پانی حلق میں نہیں جانے دے رہا ہے، چلے جائے گا تو کون دیکھے گا؟ بند کمرے کے فریج میں پانی، شربت سب موجود ہے، نکال کر پی لے گا تو کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا، رب تعالیٰ دیکھیں گے، وہ دیکھے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینوں کے بھید کو جانتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے ڈر سے بندہ ایک قطرہ حلق میں نہیں اتارتا ہے۔ یہ اخلاص رب کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، اور آگے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا۔ ثواب دینے کے بارے میں رب تعالیٰ کی کرم نوازی اور کرم فرمائی یہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی 10 ثواب، اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اخلاص جتنا ہوگا ثواب کا والیوم بڑھتا جائے گا، صدقے کا ثواب 700 تک بڑھ جائے گا۔ اور صبر کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا ثواب اور بدلہ اللہ بے حساب، ان کاؤنٹ، وہ ناقابل شمار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صبر پر اللہ اتنا ثواب دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ثواب دینے کی لمٹ، اس کی کرم نوازی دیکھیے، اس کے خزانے دیکھیے۔ لیکن جب باری آئی روزے کا ثواب دینے کی، اللہ عز و جل فرماتے اب اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ دوسرے عملوں کا ثواب رب تعالیٰ فرشتوں کی وساطت سے دیتے ہیں، لیکن جب روزے کا ثواب دینے کا وقت آیا تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہٹ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، اتنی بڑی طاقت کے مالک، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں روزے کا ثواب اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ جبرائیل جیسے فرشتے اس ثواب کو نہیں اٹھا سکتے۔ میں رب تعالیٰ وہ ثواب اپنے دست اقدس سے بنفس نفیس اپنے بندے کو خود عنایت کروں گا۔ ذرا اندازہ لگائیں اس رب کی کرم فرمائی کا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک لفظ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ بعض محدثین نے یہاں پر جیسے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اور احتمال نقل کیا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اگرچہ محدثین نے اس پر سخت کلام بھی پیش کیا ہے، لیکن بہرحال ایک قول یہ بھی ملتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو روزے کے بدلے میں اللہ مل جائیں، اور جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج ہم اپنا خزانہ تقسیم کریں گے، شکل یہ ہوگی کہ ہر ایک بندے کو ایک چیز ملے گی، جو جس ایک چیز پر ہاتھ رکھے گا ہم اس کو وہ دے دیں گے۔ بادشاہ کے اس اعلان کے بعد سب نے اپنی اپنی چوائس اور خواہش اور پسند کے مطابق، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے موتی پر، اپنی اپنی چاہت کے مطابق ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ ان کو وہ چیزیں دے دیں۔ ایک بہت سمجھدار باندی اور ہوشیار باندی تھی، اس نے یہ کیا
کہ بادشاہ سلامت پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو بادشاہ سلامت چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں، جس نے سونے پر ہاتھ رکھا اس کو سونا ملا، چاندی والے کو چاندی ملا، موتی والے کو موتی ملا، اور اس سمجھدار نے بادشاہ پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ کے واسطے سے بادشاہ کا پورا خزانہ اس کو مل گیا۔ تو یہ دنیا کے بادشاہ کا حال ہے۔ روزے کے صدقے میں جس کو اللہ ملے، اس رب کی شان تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے سب کچھ کے مالک وہ رب تعالی ہے۔ تو جس کو اللہ ملے اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور روزے کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک فائدہ روایت کی روشنی میں یہ ہے، 3 قسم کے الفاظ ملتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ جس نے روزہ رکھا، 2 قید سمجھیے، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں۔ یہ قید کیوں لگائی؟ ہم رمضان المبارک میں نیوز میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار خبروں میں آتا ہے کہ فلاں غیر مسلم بھائی 25 سال سے 27 رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور وہ اتنے روزے رکھتا ہے، وہ غیر مسلم بھائی اتنے روزے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ایماناً مغفرت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ روزہ ایمان کی حالت میں رکھا ہوا۔ اور دوسری اہم شرط احتساباً، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ثواب کی امید پر۔ میں دکان کھولتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں مال لینے جاتا ہوں تو شیخ چلی کے خواب پکا کر جاتا ہوں کہ اتنا مال لاؤں گا، اتنے کا لاؤں گا، اتنے میں بکے گا، اتنے میں اتنا پروفٹ ہوگا۔ ارے میرے بھائی 30 روزے اور 29 روزے رکھوں گا، کیا ملے گا؟ کیا ملنے والا ہے؟ احتساباً، ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ کون سا ثواب؟ جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا، اس ثواب کی امید پر رکھے گا، یہ بوجھ سمجھ کر نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، ایک تو ویسے ہی بہت گرمی ہے، ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے اور فلاں ہے، نہیں، ثواب کی امید پر کہ اللہ مجھے ملیں گے، اللہ کا تعلق ملے گا، تقوی ملے گا۔ اس ثواب کی امید پر جس نے روزہ رکھا اس کے تمام صغائر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جہنم کے 8 دروازے بنائے، لہا 7 ابواب، جنت کے 7، جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ حدیث شریف میں لفظ ہے لا يدخلہ الا الصائمون، اس اسپیشل دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس موقع پر ایک مثال سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جب مسافرین جاتے ہیں تو اسکیننگ کے لیے لائن لگتی ہے، کبھی 3 لائن ہوتی ہے کہ اس ملک میں جہاں ایئرپورٹ ہے وہاں والوں کی لائن، دوسری لائن جو باہر سے اس ملک میں آئے ان کی لائن۔ ان کی سخت چیکنگ ہوتی ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ تیسری لائن اسٹاف کی ہوتی ہے، فلائٹ اسٹاف ہے، ایروسٹیس ہے اور دوسرا جو اسٹاف ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ایسا بلہ بتایا، اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ بتایا، بس وہ آگے چلے گئے۔ ان کی زیادہ چیکنگ نہیں کہ چلو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت کے 8 مختلف دروازے ہیں، لیکن ایک اسپیشلی دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل ان کو وہاں سے گزار دیں گے کہ روزے دار جو ہے وہ باب الریان سے داخل ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک اور روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو سال بھر گناہوں کا عادی ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ بارش کا موسم ہوتا ہے، لکڑا خود بخود نرم ہو جاتا ہے، تو رمضان المبارک کی مبارک بہاروں کا اثر فساق کے دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ دل بھی
تھوڑے بہت نرم ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے اے شر کی طرف آنے والے اب بس کر دے، اب رک جا، اے خیر کی طرف آنے والے مزید خیر کی طرف سبقت کر۔ ایک ماحول فرشتوں کی اور اللہ عز و جل کی جانب سے بنایا جاتا ہے۔ ایسی مبارک ساعتیں آ رہی ہے، ایسا مبارک موقع آ رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان ایام کی، ان دنوں کی، ان ساعتوں کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے اور ان فوائد اور ان فائدوں کی روشنی میں روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان فوائد کو سامنے رکھ کر ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازیں، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔